بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت ٹی وی کے ناظرین کو آج کے اس خصوصی پروگرام میں میری طرف سے مؤدبانہ سلام۔ ناظرین، آج کے اس خصوصی پروگرام میں ہم جو بات کریں گے وہ ایک خصوصی حوالے سے ہوگی۔ میں یہاں پہ آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ قرآن پاک کو، اللہ کی کتاب کو پڑھنا اور اس کو سمجھنا قدر آسان ہے۔ اس کو ہر کوئی سمجھ سکتا ہے، ترجمے کے ساتھ بھی، بنا ترجمے کے بھی، کیونکہ یہ اس کتاب کی ایک لطافت ہے، اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ مگر بعض اوقات یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ نہج البلاغہ کو سمجھنا قدر مشکل ہے۔ مولا علی کا کلام ہے، کلام الامام ہے اور امام الکلام ہے۔ آج ہم اس حوالے سے جو بات کریں گے وہ یہ ہے کہ اس کلام کو، نہج البلاغہ کو، جس کے بارے میں نے یہ کہا کہ اس کو سمجھنا قدر مشکل ہے، اس کا ترجمہ جو ہے وہ بھی اگر لوگ پڑھیں تو وہ پڑھنے سے ذرا ان کو پھر بھی مشکل پیش آتی ہے۔ بے شک تمام جو بھی علوم ہیں وہ ان تمام علوم کے مالک جو ہیں وہ مولا علی، مولا کائنات ہیں، اور ان کے کلام کو سمجھنا اور پھر ان کے کلام کو سمجھ کے پھر اس کو ترجمہ کرنا اور ترجمہ کرنے کے بعد اس کو شعری انداز میں بیان کرنا احسن طریقے سے، تاکہ وہ لوگ کہ جو عربی نہیں سمجھتے، جو اس کا ترجمہ ہونے کے باوجود بھی اس کو نہیں سمجھتے، اس کو شعری انداز میں اس طرح سے پرونا کہ ہر ایک شخص اس کو پڑھے اور سمجھے کہ اس کلام کی کیا افادیت ہے، اس کلام میں ہے کیا۔ بے شک آج ہم اسی ہستی کو، آج ہمارے وہ مہمان ہیں کہ جنہوں نے اس کلام کو سمجھا، پھر اس پہ تحقیق کی، ریسرچ کی، اس کو شعری انداز میں آپ کے سامنے پیش کیا۔ میری مراد ہمارے آج کے مہمان، اس محفل کے مہمان، انڈیا سے ہمارے انڈیا علی پور سے ہمارے مہمان، خاص طور پر ان دنوں میں جب وہ انگلینڈ میں تشریف لائے تو ہم نے کہا کہ کیوں نہ ان کو اس پروگرام میں دعوت دی جائے۔ حجت الاسلام والمسلمین آغا سید سلمان عابدی صاحب۔ آغا صاحب، ہم آپ کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت بہت شکریہ۔ آغا صاحب، میں جب آپ کا تھوڑا سا بایو ڈیٹا دیکھ رہا تھا تو میں حیران ہو رہا تھا کہ ماشاءاللہ آپ نے اتنا کام کیا ہے کہ لیکن یہاں پہ آنکھ اوجل پہاڑ اوجل ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ آپ جب آپ سے ذکر ہوا، پھر آپ کے ساتھ تھوڑی سی میری ملاقات ہوئی تو پتہ چلا۔ آغا صاحب کے بارے میں ناظرین آپ کو یہ میں بتاتا چلوں، ان سے بات تو ہوتی رہے گی، وہ جو میں نے آپ کو ذکر کیا کہ نہج البلاغہ کے حوالے سے جنہوں نے کام کیا ہے، وہ جب آپ ان سے سنیں گے، خود سنیں گے، تو یقین مانیے آپ حیران ہوں گے، پریشان ہوں گے کہ کیا کیا اللہ تعالیٰ نے اور ائمہ معصومین کا خاص کرم ہے ہمارے کچھ لوگوں پہ، لیکن ہمیں ان کا پتہ نہیں ہے۔ ہمیں ان لوگوں کو آگے لانا چاہیے، ان ہیرے جواہرات جو چھپے ہوئے ہیں ان کو آگے لانا یہ ہمارا فرض ہے، اور ہدایت ٹی وی جو ہے یہ اسی کام کے لیے ہے کہ کیوں نہ اس پہ ہم ان کو دعوت دیں۔ آغا صاحب کے حوالے سے میں اور بھی آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ تقریباً ان کی جو کتب ہیں وہ 12 سے زیادہ کتب ہیں، لیکن جو مین جو ان کی جو کتابیں ہیں ان کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو منظوم ترجمہ انہوں نے کیا ہے اس میں نہج البلاغہ ہے، دعائے کمیل ہے، دعائے صبا ہے، مناجات شبانیہ ہے، دعائے عرفہ ہے، خطبہ امام سجاد، یہ مثنوی کی صورت میں آپ کا جو ایک شعری مجموعہ ہے وہ ہے، دعائے مشول ہے۔ پھر اس کے علاوہ تربیت اولاد، ذمہ دار والدین، خاندان اور قرآن، حکومت، آئینہ حکومت امام علی علیہ السلام کی نگاہ میں، اور اس کے بعد ان کا ایک غزلوں کا مجموعہ وہ بھی بہت پاپولر ہے، اس کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے۔ پھر ایک جہاد قلم، رگ جان غزلوں کا مجموعہ ہے، اور جہاد قلم جو ہے وہ بھی آپ کا ایک منقبت کا حوالے سے ہے۔ اس کے علاوہ ان کی اور بھی بے شمار کتابیں ہیں جو ابھی پبلش ہو بھی رہی ہیں، کچھ ہے، اور خاص طور پر ان کا جو مجموعہ جو ہے نہج البلاغہ کے حوالے سے، اس کے حوالے سے میں تھوڑا سا آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ وہ معمولی کوئی ترجمہ نہیں ہے۔ اس کو جب آپ سنیں گے تو پھر بھی آپ دیکھیں گے اس کو انڈین گورنمنٹ کی طرف سے بھی انہوں نے جو ہے اس کو پرنٹ، ایرانی گورنمنٹ آف ایرانی کونسلیٹ آف نیو دہلی ہے، اس نے ان کو پرنٹ کیا ہے، اور بیسٹ پوئٹ آف ساؤتھ
انڈیا کا ایوارڈ بھی حاصل کر چکے ہیں. اس کے علاوہ بھی اور بہت سی باتیں ہیں جو اگر بتانا شروع کر دوں تو میرے خیال میں یہیں پہ ہمارا پروگرام جو ہے وہ آدھا تو یہیں پہ پروگرام گزر جائے گا. ہم اس پہ بعد میں باتیں کریں گے. لیکن سب سے پہلے میں آغا صاحب کی طرف آتا ہوں. آغا صاحب اتنا کام کیا آپ نے اور ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا, لیکن اینی وے بات کرنا چاہ رہا ہوں جو نہج البلاغہ کے حوالے سے آپ نے کام کیا ہے جی کہ امام الکلام کا کلام الامام ہے وہ, بالکل صحیح. ٹھیک ہے, اور اس پہ آپ نے جو یہ کام کیا, پہلی بات تو یہ مجھے بتائیں کہ یہ اس کو تو عام بندہ نہیں سمجھ سکتا مولا کے کلام کو, ٹھیک ہے. پھر آپ نے اس کو پڑھا, اس کو پھر ٹرانسلیٹ کیا, پھر ٹرانسلیٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو شعری ڈھنگ میں ڈالا, اس کے بعد آپ نے جو پیش کیا, یہ کیا سوچ تھی آپ کی, اور پھر اس کو کتنا عرصہ لگا اس کو, کیونکہ وہ معمولی چیز تو ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر و ناصر و معین. مجھے خوشی ہو رہی ہے ہدایت اسٹوڈیو میں آج لندن کی شاخ میں بیٹھ کر, اور علی بھائی آپ سے مل کر بھی بڑی خوشی ہوئی. یہ میرے لیے ہمارے لیے احساس ہے یہ تو. الحمدللہ رب العالمین. میں جہاں گیا ہوں اچھے ہی لوگ ملے ہیں مجھے, یہ بھی اللہ رب العزت کا ایک کرم ہے. جیسا کہ آپ نے فرمایا نہج البلاغہ کو سمجھنا کوئی آسان کام نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 1400 برس پہلے جسم انسانی میں یونیورسل کو دیکھنے والا ہے, یعنی 1400 برس پہلے جسم انسانی میں اتزم انک جرم صغیر وفیکن طول عالم الاکبر. بیٹا کیا تم سمجھتے ہو کہ تم ایک معمولی بیکٹیریا ہو؟ بل نہیں, اس کے اندر تو پوری ایک یونیورس چھپی ہوئی ہے, پوری ایک کائنات ہے. بالکل صحیح. انسان کی باڈی میں فاسفورس بھی ہے, گندک بھی ہے, لوہا بھی ہے, جس بھی ہے, یعنی جو کچھ ہونا چاہیے. تو یعنی سمندروں سے زیادہ گہرا انسان ہے, آسمانوں سے زیادہ بلند ہے, پہاڑوں سے زیادہ اس میں سختی پائی جاتی ہے. تو بہرحال تو 1400 برس پہلے جسم انسانی میں کائنات کو دیکھنے والا مولا جب کوئی لفظ کہے گا تو اس میں کتنا اسرار ہے. بالکل صحیح. یعنی وہ اگر منہ کھولے تو یہ جو امیر المومنین نے خطبات پیش کیے ہیں نا, یہ جنگوں کی حالت میں, یہ روا روی میں جو امیر المومنین نے کہا ہے, کوئی تیاری نہیں, کوئی آمادگی والی خطبات نہیں ہے یہ, جس میں دنیا آج حیران ہے. امیر المومنین یوں ہی بے ساختہ, انہوں نے تو بے ساختہ کہے نا, انہوں نے بے ساختہ کہے نا, وہ ہستی کیا تھی. وہ کلمات میں جب اتنا اسرار ہے تو آپ سوچیں اگر امیر المومنین کو وقت ملتا اور وہ کسی منصوبے کے تحت کوئی خطبہ دیتے تو پھر اس کا کیا عالم ہوتا. تو بہرحال یہ جو امیر المومنین نے ہنگامی اور روا روی میں جو خطبات دیے ہیں اس میں اتنا اسرار ہے. ایک چیز پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ عربی ایک بہت بڑی لینگویج ہے, بگ لینگویج, اور اس میں آپ کو میں یہ بتا دوں کہ ایک ایرو کے ایک تیر کے 500 نام ہیں. ایک تیر کے 500 نام ہیں. گھوڑے کے 70 نام ہیں. صحیح. شہد کے 80 نام ہیں. ٹھیک ہے. اونٹ کے, لفظ اونٹ کے 400 نام ہیں. بالکل صحیح. اور کئی نام امیر المومنین نہج البلاغہ میں گنوائے ہیں اونٹوں کی کیفیت وغیرہ. اور ایک لفظ مصیبت کے 4000 نام ہیں, جن کا یاد کرنا بھی ایک مصیبت ہے. صحیح ہے. تو یہ اتنی بڑی لینگویج, اور پھر اس میں کلام کرنے والا وہ امام الکلام. امام الکلام جی, یعنی ایک تو عربی پہلے مشکل ہے, اور پھر کلام کرنے والا جو متکلم ہے. بالکل صحیح. سمجھ رہے آپ, یا جو مقرر ہے یا جو خطیب ہے وہ خود امام الکلام ہے. تو جب وہ کوئی چیز کہے گا تو اس میں بہت سارا اسرار ہوگا. میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں نے لفظوں کے اندر جو اسرار چھپا ہوا تھا میں نے اسے پوری طرح واضح کیا ہے, لیکن اتنا میں ضرور کہوں گا کہ میں نے پہلے اس کو کئی دفعہ ہر خطبے کو پڑھا, پڑھنے کے بعد پھر اس کو سمجھا, برتا,
اس کو اپنے دل میں اس کو اتارا. میں یہاں پہ صرف ایک بات کرنا چاہوں گا کہ جس طرح ابھی آپ نے کہا نا کہ اتنے عربی کے الفاظ کے اتنے معنی ہیں، ان کے نام اتنے ہیں، میں یہ سمجھوں گا کہ یہ جو آپ نے کام کیا ہے نا، یہ اس میں آپ کے اوپر اللہ کی اور خاص طور پر مولا کی اس میں کوئی خاص نظر ہے اور ائمہ معصومین کی خاص عنایت ہے. یعنی جو کیفیت گزری ہے میرے اوپر نہج البلاغہ کے ترجمے کے دوران، کوئی 11 برس مجھے ہیں اس ترجمے میں. اور اس ترجمے کی خوبی یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہی ایک ترجمہ ہے، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی ایک ترجمہ ہے. چلیے ہم اس کو میں اپنی اگر آپ نہج البلاغہ کو پڑھیں گے اس منظوم شکل میں، جو ترجمہ میں نے کیا ہے، شاید اب میری نظر سے کوئی ترجمہ مجھے گزرا نہیں. اب میں قرآن مجید کا ترجمہ کر رہا ہوں منظوم، تو اب وہ میرے لیے وہ کام بہت آسان ہو گیا، اس لیے کہ حج سے پہلے میں نے عمرہ کر لیا ہے. تو یعنی یہ کہ اب قرآن مجید کے لیے ہمارے پاس شاہد مثال موجود ہے، مثالیں ہیں، ترجمے ہیں. سیما اکبر آبادی کا ترجمہ ہے، آپ کا نجم الحسن قراروی کا ترجمہ ہے، اور ایک زاہد حسین صاحب ہیں، اور انہیں کئی ترجمے جو ہے قرآن مجید کے منظوم مل سکتے ہیں جو میری نظر میں معیاری نہیں ہیں. نہج البلاغہ کا کوئی ترجمہ اب تک میری نظروں سے نہیں گزرا، تو میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ اس اینگل سے بھی نہج البلاغہ پر کام ہو، تاکہ نہج البلاغہ روز ہمیشہ شکایت نہ کرے اللہ تعالیٰ سے. اصل میں ہمارے لوگوں کی ایک سوچ بھی یہ ہے نا، ان کے سامنے اب جب ہم ڈائریکٹ ایک ترجمہ رکھ دیتے ہیں نا، وہ یاد کرنا، اس کو دیکھنا کچھ اور معنی رکھتا ہے. لیکن ہمارے ہاں انڈو پاکستان میں دیکھ لیں، یہاں پہ بھی دیکھ لیں آپ، کہ جو چیز شعری انداز میں آتی ہے، چاہے وہ غزل کی صورت میں ہو، چاہے وہ مرثیہ ہو، چاہے قصیدہ ہو، نوحہ ہو، وہ پورے کا پورا یاد کر لیتے ہیں. نظم میں تاثیر ہوتی ہے، تاثیر ہوتی ہے شعروں میں، اور اس میں یہ ہوتا ہے نظم ایسے بھی خوبصورت ہوتی ہے، اور قافیہ ردیف کے ساتھ چلتی ہے. اور قدیم زمانے میں سارے کام منظوم ہی ہوتے تھے. مجھے سب سے زیادہ خوشی یہ ہوئی ہے کہ ایک ایسی چیز ملی ہے. اب یہ چیز جو ہے وہ میں نے تقریباً، اور آپ دیکھیں 30 برس کی عمر میری تھی جب آپ نے اسٹارٹ کیا، اور 41 برس کی عمر میں میں نے 3 سال پہلے اس کو تمام کیا. تو آپ دیکھیں گے کہ جو پہلا کلام ہے، یہ بھی بہت بڑی بات ہے، 30 سال کی عمر، اور اس کے بعد جو آخری میرا کلام ہے، اس میں آپ کوئی فرق محسوس نہیں کریں گے. اور یہ بھی نہج البلاغہ ہی کا معجزہ میں سمجھتا ہوں کہ فرق بھی آنے نہیں دیا میرے مولا نے. اور کئی بار ایسی کیفیت میں مجھ پہ طاری ہوئی ہے کہ چلتے چلتے میں رک گیا ہوں، اور مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ ڈیڈ اینڈ، بس اب کوئی آگے راستہ میرے لیے نہیں ہے. پھر میں نے تجدید وضو کیا، اور پھر مولا سے میں نے مدد مانگی ہے. وہ نہج البلاغہ ہی سے میں نے ایک آواز محسوس کی کہ سلمان، یہ تیرا ہی کام ہے، تجھے ہی یہ کرنا ہے. اور میں نے جو ہے پھر جب قلم کو چلایا ہے تو قلم بس مولا کی سلمان پہ نظر آ گئی نا. جی بالکل صحیح، اس میں کوئی شبہ نہیں. اگر مولا کی تائید نہ ہوتی تو یہ نہیں ہوتا، تو یہ کام ہی بلکہ امر محال ہے یہ چیز. اور اس میں میں اقرار کرتا ہوں کہ میری اہلیہ محترمہ کا اس میں بہت زیادہ ان کا تعاون مجھے ملا ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ کافی میری ہمت افزائی بھی کی، اور کاغذات کی ترتیب وغیرہ. میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ میاں بیوی جو ہے نا، گھر کے دونوں پہیے ہوتے ہیں، وہ اگر ایک دوسرے کے ساتھ چلیں گے تو زندگی چلتی ہے، اور زندگی چلتی نہیں بلکہ زندگی بہت آگے چلی جاتی ہے. اور انہوں نے اگر ہیلپ کی ہے آپ کی، یا ان کا آپ کا ساتھ تعاون رہا ہے، تو اس پہ بھی مولا کی نظر تھی. ورنہ آج کل خواتین میں یہ کہتا ہوں مجھ سے زیادہ جو ہے وہ ثواب کی مستحق ہیں اس کام میں. اچھا صاحب، آپ نے کہا کہ 11 سال آپ کو لگے. جی اس میں ٹوٹل شعر کتنے بنے ہیں آپ کے پورے خطبے کو؟ کوئی 20,000 اشعار پر مشتمل یہ پوری نہج البلاغہ ہے ماشاءاللہ. اور اس کو میں نے کئی بحروں میں تقسیم کیا ہے، اور جو یعنی علم عروض کے اعتبار سے جن راہوں سے میں گزرا ہوں، ان سب کی تفصیلات میں نے، اس کے 3 دیباچے میں نے قائم کیے ہیں ماشاءاللہ. خطبات کے لیے میں نے علم
بیان پر پورا ایک دیباچہ لکھا ہے جو مبتدئین کے لیے بھی بہت ہی مفید ہوگا، علماء و ذاکرین کے لیے، خطبہ کے لیے، شعراء کے لیے. اور اس میں نے ہر مثال کو یعنی ہر لفظ کی اپنے اس نہج البلاغہ ہی سے میں نے اس کی مثالیں پیش کی ہیں. مثلا بلاغت یا فصاحت، یعنی اس طرح کی جتنی بھی چیزیں وہیں سے اس کو وہیں سے نہج البلاغہ ہی کہ اپنے ہی اشعار سے میں نے اس کی مثالیں پیش کی ہیں. دوسرا میں نے دیباچہ لکھا ہے اس پہ، یعنی جو آخری امیر المومنین کے خطبات کا جو نہج البلاغہ کا آخری حصہ ہے کلمات قصار، اس کے لیے میں نے علم معانی پر روشنی ڈالی ہے. اور پھر ثنایا و بدایا جتنے ہیں میں نے اس کے اوپر گفتگو کی ہے، تشبیہ، استعارہ، کنایا، مجاز مرسل، یہ ساری چیزیں. تو اب میں نے ان کی مثالیں بھی جو ہے وہ نہج البلاغہ ہی سے یعنی اپنے اشعار ہی سے میں نے ان کو پیش کیا تاکہ قاری کو سمجھنے میں آسانی ہو سکے. تو یہ جناب یہ ایک بڑا کام تھا جو مولا نے مجھ سے آپ سے لیا ہے. یہ مولا نے لیا ہے. میں یہ کہوں گا کہ اس میں آپ سے زیادہ آپ کا تو میں نہیں کہوں گا، مولا کی نظر تھی تو پھر آپ کا. اچھا، دوسرا میں لوگوں کے لیے ایک یہ آپ کو بھی آپ سے ہے کہ مولا کے جو طویل ترین خطبات تھے ان کو بھی آپ نے ترجمہ ان کا بھی کیا منظوم شکل میں؟ جی، ظاہر سی بات ہے. اور ان میں کون کون سے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے اور اس پہ تھوڑی سی روشنی بھی ڈالیں. جی، ظاہر سی بات ہے جب پوری نہج البلاغہ کا ترجمہ کیا ہے تو اس میں اور بڑے چھوٹے سارے خطبات طویل ترین خطبات بھی نہج البلاغہ میں ہیں اور مختصر خطبات بھی زمانے کے حالات کے اعتبار سے جو امیر المومنین نے پیش کیے ہیں وہ بھی ہیں. عموماً اگر آپ مجموعی طور پہ نہج البلاغہ کا مطالعہ کریں تو امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں 3 طویل ترین خطبے دیے ہیں. 3 طویل ترین خطبوں کو سید رضی نے جمع کیا ہے. ایک ہے خطبہ قاسیہ. بالکل صحیح. یہ خطبہ قاسیہ طویل ترین خطبہ ہے. اور ایک ہے خطبہ اشباع. یہ اشباع یعنی ملائکہ کو کہتے ہیں. امیر المومنین نے ملائکہ کے اوصاف اس میں بیان کیے ہیں. بالکل صحیح. اور تیسرا خطبہ ہے خطبہ غرہ. یہ غرہ کہتے ہیں عربی میں سفیدی کو، یعنی گھوڑے کے سر میں آگے اگلی طرف جو سفیدی ہوا کرتی ہے اس کو کہتے ہیں غرہ، یعنی اس سفیدی کو مخصوص، یعنی صبح کی سفیدی کو نہیں کہتے، جو یعنی مخصوص قسم کی گھوڑے کے سر پہ اگلے حصے میں جو سفیدی ہوتی ہے کچھ گھوڑوں کی، اس سفیدی کو اسی سے ہم کہتے ہیں غرہ شوال، یعنی پہلی شوال کی پہلی تاریخ کو غرہ شوال کہتے ہیں. یعنی غرہ جو وہی سفیدی ہے، یعنی کہ ظاہر ہو گیا، یعنی رمضان ختم ہوا اور شوال کا مہینہ غرہ سفر یا غرہ شوال، یعنی کسی بھی مہینے کی پہلی تاریخ کو انہیں غرہ کہا جاتا ہے. تو غرہ جو ہے وہ اسی سفیدی سے ہے کہ دنیا تو خیر بہرحال یہ تاریکی ہے، ظلمت ہے، اندھیرا ہے. امیر المومنین آخرت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ سفیدی وہ ہے جو کب انہوں نے وہ کب خطبہ دیا. تو یہ بات جو ہے وہ یہ خطبہ غرہ ہے. اچھا، کیونکہ ابھی آپ نے بات کی کہ جو آج ظلمت کا دور ہے، جو آج افراتفری کا دور ہے، اس کی نشاندہی مولا نے 1400 برس پہلے کر دی. جی بالکل صحیح. تو آج ہماری جو امت مسلمہ ہے یہ مختلف گروہوں میں بٹی ہوئی ہے. جی بالکل صحیح. کیوں نہ اسی خطبے سے خطبہ غرہ جو جس کا بھی آپ نے ذکر کیا اس کے حوالے سے اگر تھوڑی سے منظوم اشعار میں چاہتا ہوں کہ یہ پورا خطبہ غرہ آج پڑھ دوں. چلیں بسم اللہ. میں انشاءاللہ آدھے گھنٹے میں چلیں بسم اللہ. لیکن کچھ چیدہ شعر اگر آپ چاہتے ہیں تو میں اس کو بھی پڑھ سکتا ہوں، میرے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. اور الحمدللہ کئی شعر جو ہے میرے، کیونکہ اگر تو موجودہ حالات کی وہ عکاسی کر رہا ہے نا، یعنی میں یہ چاہ رہا. اب دیکھیے میں نے نہج البلاغہ کا کہیں مبالغہ نہیں کیا، اس نے تعلیل سے کام نہیں لیا ہے. بالکل صحیح. اور کسی بھی قسم کے
کی کم و بیشی میں نے الفاظ میں دیکھیں مولا کا خطبہ ہو، مولا کا خطبہ، اور میں کہوں کہ نہیں تھوڑا تھوڑا بیچ میں یہ مولا کے خطبے کو اگر آپ وہ جو خطبہ غرہ جو صحیح ہے، میں جو ہے وہ اس کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. امیر المومنین کے سامنے ایک پاس جو ایک منافق آتا ہے اور وہ آپ کی تعریف کرتا ہے. منافق، ایک منافق. تو امیر المومنین نے جو کہا اس سے، تو اس کو میں نے یوں نظم کیا: ایک ایسے شخص نے کی خوب آ کے مدھو سنا، جو دوست تھا نہ طرفدار تھا تو اس سے کہا، تیری زبان پر جو ہے میں اس کا آدھا ہوں، جو تیرے دل میں ہے اس سے کہیں زیادہ. یہ امیر المومنین جو ہے وہ نرم ہو جس درخت کی لکڑی، شاخیں ہوتی ہیں اس کی خوب گھنی. 1400 برس پہلے بہت سے لفظ اور اقوال سادہ اثر رکھتے ہیں حملوں سے زیادہ. یعنی یہ چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں. شروع سردی میں سردی سے احتراز کرو، اور اس کے واسطے آخر میں در کو باز کرو کہ یہ بدن پر اسی طرح ڈالتی ہے اثر کہ جس طرح سے اثر کرتی ہے درختوں پر، کہ ابتدا میں جھلس دیتی ہے یہ پتوں کو اور انتہا میں جلا دیتی ہے درختوں کو. یہ آج کی سردی جو آپ دیکھ رہے ہیں شروعات، اگرچہ بہت دیر سے جو ہے اس کی شروعات ہوئی ہے، لیکن میں جب 94 میں یہاں تھا تو اس زمانے میں جو اکتوبر میں سردی شروع ہو جایا کرتی تھی. یہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے جو ہے وہ ساری جگہ حالات جو ہے وہ چینج ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ بڑی بھیانک حد تک آئندہ بھی جو ہے وہ حالات بدلنے والے ہیں. امت مسلمہ کے بھی اور شیعہ برادری اور کئی اینگل سے اگر آپ جائیں، سیاسی، سماجی، ثقافتی، ہر اعتبار سے. اور کہا کسی کو اگر گھر میں چھوڑ دے تنہا، اس کے گھر کا اگر بند کر دیں دروازہ، تو اس کی روزی کہاں سے کدھر سے آئے گی؟ تو بولے موت جہاں سے جدھر سے آئے گی. یعنی یہ کیا، یعنی ایک اللہ تعالیٰ کی رزاقیت پہ انسان جو ہے وہ بھروسہ کرے. ایک ایسے شخص نے کی یا کسی نے ایک مشکل مسئلہ پوچھا تو فرمایا، سمجھنے کے لیے پوچھو الجھنے سے ملے گا کیا؟ کہ جاہل سیکھنا چاہے تو وہ عالم کے جیسا ہے، اور عالم گر الجھنا چاہے تو جاہل کے جیسا ہے. یہ نہج بلاغہ کہ وہ چھوٹے چھوٹے خطبات ہیں. رہو کچھ اس طرح ہنگامے فتنہ کہ جیسے ہوتا ہے ناقے کا بچہ، نہ پشت ہوتی ہے جس پر بیٹھا جائے، نہ تھن ہوتے ہیں جن سے دوہا جائے. یعنی میں نے کہیں بھی کوئی آپ کو گھٹانا اور بڑھانا جو ہے آپ نہیں دیکھیں گے، کوئی کم و بیشی نہیں، کوئی مبالغہ میں نے اس میں نہیں کیا. زمانہ ہوتا ہے جب ملتفت کسی کی طرف تو اپنے سارے محاسن بھی بخش دیتا ہے، جب اس سے منہ کو پھرا لیتا ہے تو پھر اکثر خود اس سے اس کے محاسن بھی چھین لیتا ہے. یہ نہج البلاغہ ہے جو امیر المومنین ایک مومن کی تیغ سے اپنی کاٹ دوں ناک اس لیے اس کی تاکہ بن جائے وہ رقیب میرا، غیر ممکن ہے اس سے ہو ایسا. اور پھر کل جہاں کا سرمایہ ایک منافق کو کر دوں میں ہدیہ، تاکہ مجھ سے کرے محبت وہ پر نہیں چھوڑتا عداوت وہ. اس حقیقت کا فیصلہ ایک بار کر چکی ہے میرے نبی کی پکار، یا علی تھوڑی دشمنی بھی تیری قلب مومن میں آ نہیں سکتی، اور تیری دوستی کی خوشبو بھی ایک منافق کو بھا نہیں سکتی. یہ اب وہ میں نہیں چاہتا کہ وہ چھوٹے چھوٹے جو کلمات قصار ہیں. اور اس میں امیر المومنین نے طویل ترین جو عہد نامہ ہے وہ مالک اشتر، جس طرح سے میں نے کہا کہ 3 خطبات جو ہے وہ طویل ترین ہیں. ایک خطبہ اشباح ہے، دوسرے خطبہ قاسیہ ہے، اور تیسرے خطبہ غرہ ہے. پھر اس کے بعد دوسرے خطبات کی باری آتی ہے. اسی طرح مکتوبات میں ایک لمبا اور طویل ترین مکتوب جو ہے وہ جو مالک اشتر کو امیر المومنین نے دیا تھا، وہ میں نے ولایت ٹی وی US میں نے اس کو پڑھا ہے، اور کئی خطبات کو میں نے پڑھا ہے. آپ اس کو وہاں سے دیکھ سکتے ہیں، آپ شاید وہ آپ کو مل جائے گا. ٹھیک ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ خطبہ غرہ جو ہے اس پہ ذرا تھوڑا سا تو یہ ہے کہ تھوڑا آپ کو حوصلے سے کام لینا پڑے گا، اور مولا کا آدھے گھنٹے میں جو ہے، مگر دیکھیں مفاہیم جو امیر المومنین نے فرمائے ہیں، یہ میں چاہتا ہوں کہ یہ ایک ریکارڈ اور تاریخی رہے یہ چیز، اور مومنین جو ہے اس سے زیادہ مستفید ہو. ہم لوگوں چاہیے کہ ہم نہج البلاغہ مومنٹ چلائیں. آج مجھے یہ بتائیے کون سا شیعہ بچہ ایسا ہے جو صحیح بخاری کو نہیں جانتا؟ اہل سنت میں کتنے جو نہج البلاغہ کو جانتے ہیں؟ ہم نے کیا کام کیا ہے؟ بتائیے ہم نے کیا کیا ہے؟ آج اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ امیر المومنین کے منہ مبارک یا آپ کی جسم کا آپ کے ناخن مبارک بھی اگر کہیں
مل جائیں ہمیں. بالوں کو چھوڑیے، آپ لباس کو چھوڑیے، اگر کہیں امیر المومنین کا ناخن بھی اگر کوئی کہہ دے کہ فلاں مقام پر ہے تو ہم ہزاروں ڈالرز خرچ کر کے وہاں تک پہنچیں گے اور اس کی زیارت کریں گے. اور ایک سب سے بڑی نشانی نہج البلاغہ کی شکل میں ہمارے آپ کے گھروں میں موجود ہے، لیکن کوئی جو ہے وہ اس کے بارے میں توجہ نہیں کرتا. تو یہ چیزیں میں چاہتا ہوں کہ نہج البلاغہ موومنٹ چلائیں ہم لوگ، ایک تحریک چلائیں نہج البلاغہ کی، اور اس کو گھر گھر تک، ذہن تک پہنچائیں، دماغ ایک مشن ہونا چاہیے کہ ایک مشن ہم جو ہے وہ کریں. اور اسی وجہ سے میں نے نہج البلاغہ کو میں نے منظوم ترجمہ کر دیا تاکہ پڑھنے میں بھی آسانی ہو، سمجھنے میں بھی آسانی ہو، اور اس طرح سے شعر کی صورت میں اشعار یاد ہو جاتے ہیں. تو یعنی ایک شعر وہ یاد نہیں ہوتا بلکہ پوری ایک حدیث یاد ہو جاتی ہے. تو اس طرح سے ہمارے کیا ہوتا ہے کہ لوگ یعنی 40 حدیثیں اگر کسی کو یاد ہو جائیں تو کہتے ہیں کہ وہ مومنین میں شمار ہوگا روز محشر. تو اب اگر کوئی 40 شعر پڑھ لے تو وہ شعر جو یعنی اگر اشعار جو ہے وہ دنیا داری کے لیے ہوں تو شراب کے گھڑے سے شاعری نکلتی ہے، اور اگر مدح محمد و آل محمد میں ہو تو فکر کے پیمانے سے نکلتی ہے. تو اب یہ جو میں چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ اس کو بسم اللہ محسوس کریں. خطبہ غرہ یہ نہج البلاغہ کا 81ویں خطبہ ہے، خطبہ نمبر 81 خطبہ نمبر 81 ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام حمد ہے مخصوص اس خدا کے لیے جو اپنی قوت و طاقت میں سب سے بالا ہے، باعتبار کرم بندوں سے قریب ہے، جو حبیب قلب ہے، جو روح کا طبیب ہے، جو فضل و نفع سے دامن کو بھرنے والا ہے، مصیبتوں کو بھی جو دور کرنے والا ہے. میں حمد کرتا ہوں الطاف کی نوازش پر، ثنا ہے اس کے لیے نعمتوں کی بارش پر. میں اس پر رکھتا ہوں ایمان چونکہ اول ہے، اور آشکار ہے لیکن نظر سے اوجھل ہے. ہدایت اس سے طلب کرتا ہوں کہ ہادی ہے، قریب اتنا کہ شہرک گواہی دیتی ہے. مدد اسی سے طلب کرتا ہوں کہ قادر ہے، بھروسہ بھی ہے اسی پر وہی تو ناصر ہے. گواہی دیتا ہوں احمد رسول ہیں اس کے، جنہیں نفاذ شریعت کو رب نے بھیجا ہے، کہ جن کا کام تو حجت تمام کرنا ہے، سزا کی خبروں کو بندوں میں عام کرنا ہے. خدا کے بندو وصیت تمہیں یہ کرتا ہوں، اور اس خدا کے تمہیں خوف سے ڈراتا ہوں، کہ رہنمائی کو جس نے مثالیں روشن کی، تمہاری زیست کی بھی مدتیں معین کی. تمہیں لباس سے ڈھانپا وسیع روزی دی، تمہارا جائزہ لے کر جزا مقرر کی. تمام نعمتوں سے تم کو مالا مال کیا، تمہیں فراخ عطیوں سے بھی نہال کیا. دلیلیں دے کے سزا سے ڈرا دیا بھی ہے، وہ ایک ایک تمہیں کر کے گن چکا بھی ہے. اور اس محل بلا اور مقام عبرت میں تمہاری زیست کی سب مدتیں معین ہیں. یہیں تمہارا ہر ایک احتساب بھی ہوگا، یہیں کے قول و عمل پر حساب بھی ہوگا. یہ یاد رکھو کہ دنیا کا گھاٹ گندلا ہے، اٹا ہوا گل و کیچڑ سے اس کا چشمہ ہے، اور اس کا ظاہری حصہ بڑا سہانا ہے، اندرون تباہی مچانے والا ہے. یہ بجھنے والی ضیا مٹنے والا دھوکہ ہے، یہ گرنے والا ستون ڈھلنے والا سایہ ہے. جب اس سے بھاگنے والا ہی اس پہ مرتا ہے، برائی کرنے ہی والا بھروسہ کرتا ہے، تو پیروں کو یہ زمین پر پٹکنے لگتی ہے، اور اپنے جال میں عاشق کو پھانس لیتی ہے، پھر اپنے تیروں کا اس کو ہدف بناتی ہے، گلے میں موت کا پھر پھندا ڈال دیتی ہے.
اور اس کو کھینچ کے مرقد کی تیرگی کی طرف وہ لے کے جاتی ہے وحشت ابد گلی کی طرف، جہاں وہ اپنے ٹھکانے کو دیکھ لیتا ہے اور ایک ایک عمل کا نتیجہ پاتا ہے۔ نہ اپنے غلبہ و قدرت کو موت چھوڑتی ہے، نہ نسل زندہ گناہوں سے منہ کو موڑتی ہے۔ سلف کے طور طریقوں پر چلتے رہتے ہیں، فنا کی سمت قدم یوں ہی بڑھتے رہتے ہیں، یہاں تلک کے سمٹ جائیں گے امور سبھی، جہاں کا خاتمہ ہوگا قیامت آئے گی۔ تو لوگ قبروں سے اور طائروں کے گھونسلوں سے، بھٹوں سے اور ہلاکت گہوں سے اٹھیں گے بشکل حلقہ۔ قیامت میں کس طرح لوگ اٹھیں گے؟ بشکل حلقہ نہایت خاموش استادہ، بڑھیں گے امر الہی کی سمت صف بستہ، نگاہ رب جلی ان کو دیکھتی ہوگی، نقیب حشر کی آواز گونجتی ہوگی، بدن پا ضعف و نقاہت کا پیرہن ہوگا، نہ ان کے ہیلے حوالوں کا کچھ چلن ہوگا، امیدیں قطع تو مایوس دل خاموش صدا، عظیم خوف پسینے کا حلق میں پھندا، سنانے والا جو ہی فیصلہ سنائے گا، عمل کا اجر انہیں دینے جب بلائے گا، اور آخرت کے عذاب و ثواب کی خاطر بلایا جائے گا ان کو حساب کی خاطر، تو کان اس کی صدا سے لرز اٹھیں گے تمام، گرج سے کانپ اٹھیں گے تمام خاص اور عام، ثبوت قدرت پروردگار کی خاطر یہ بندے اس کے ہیں بس اقتدار کی خاطر، اسی کے غلبہ و قدرت نے ان کو پالا ہے، اسی کے دامن رحمت کا ان پا سایہ ہے، اور ان کی روحیں یہاں قبض کر لی جاتی ہیں، لحد میں صورتیں ان کی چھپا دی جاتی ہیں، جہاں یہ خاک میں پہلے مٹائے جائیں گے، پھر اپنی قبروں سے تنہا اٹھائے جائیں گے، اور ان کا جیسا عمل ویسے ہی جزا ہوگی، مگر حساب کی منزل جدا جدا ہوگی۔ گلو خلاصی کا موقع دیا گیا تھا انہیں، صراط حق کو دکھایا بھی جا چکا تھا انہیں، جہاں میں رہ کے یہ پا سکتے تھے رضائے خدا، ہٹایا جا چکا تھا شک و شبہ کا پردہ، اور ان کو دی بھی گئی تھی عمل کی آزادی، کہ دوڑ کے لیے عقبہ کی کر لیں تیاری، سمجھ کے سوچ کے منزل تلاش کر لیں یہ، اور اتنی مہلت کامل تلاش کر لیں یہ، کہ جتنی نفع کے پا لینے کو ضروری ہے اور اپنی فردہ بنا لینے کو ضروری ہے، یہ کتنی اچھی بھلی اور کھری مثالیں ہیں، یہ کیسے واعظ شفا بخش کتنی باتیں ہیں کہ جن کے واسطے دل کی صفائی لازم ہے۔ یعنی ایک نصیحت کو سننے کے لیے امیر المومنین نے 3 چیزوں کی ضرورت بتائی ہے کہ جن کے واسطے دل کی صفائی لازم ہے، سماعتوں کی وہاں تک رسائی لازم ہے، خیال و رائے کی مضبوطیاں ضروری ہیں، اور عقل و فکر کی دانائیاں ضروری ہیں، لہٰذا رب سے ڈرو ایسے آدمی کی مثال، سنا جو پند کی باتیں جھکا بطور ہلال، گناہ جس نے کیا بھی تو فوری مان گیا، ڈرا خدا سے تو فوراً عمل بجا لایا، دلائی جب گئی عبرت تو اس نے عبرت لی، ڈرایا اس کو گیا جب تو اس نے چھوڑی بدی، صدائے حق پر جو لبیک کی صدا گونجی تو اس کی سمت مڑ گیا تو توبہ کی، بڑوں کی پیروی جب کی تو ان کی راہ پہ چلا، تو ان کی اور حق دکھایا گیا جب تو اس کو دیکھ لیا، وہ ایسا شخص ہے حق کے لیے جو
تیز بڑھا، نجات کے لیے جو بھاگتا ہوا آیا، ذخیرہ لے لیا باطن کو اپنے پاک رکھا، اور اپنی منزل عقبہ کو بھی سنوار لیا، اور آخرت کی مسافت اور اس کی راہوں پر محل فاقہ و حاجت اور اس کے پیش نظر جو زاد راہ ضروری تھا پا لیا اس نے، جو توشہ چاہیے تھا وہ اٹھا لیا اس نے۔ خدا کے بندو غرض سمجھو اپنی خلقت کی۔ اب سنیے یہ آگے جو منزلیں آ رہی ہیں میں اس کو بتاؤں گا کہ کیا کس ڈھنگ سے ایسے لگتا ہے کہ موت سامنے کھڑی ہے، ایسے لگتا ہے، ایسی منظر کشی کی ہے میرے مولا نے کہ موت سامنے بالکل کھڑی ہے۔ ابھی آئندہ جو باتیں آئیں گی، اور اپنی ذات سے جتنا تمہیں ڈرایا ہے تم اتنا خوف کرو، اتنا ہی ڈرو اس سے، اور اس کے وعدے کی ایفا کا شوق رکھتے ہوئے، شکوہ و ہیبت روزے جزا سے بچتے ہوئے، کرو اس اجر کی اے بندو اہلیت پیدا کہ جس کو اس نے تمہارے لیے ہے رکھا ہوا۔ اور اسی خطبے کا ایک حصہ ہے، اور اس نے کان تمہارے لیے کیے ہیں عطا، ضروری باتوں کو تاکہ سنیں برائے خدا، اور اندھے پن سے نکلنے کو اس نے دی آنکھیں، یہ تاکہ اس کی ضیاء باریوں کو دیکھ سکے، اور اس نے جسم کے وہ حصے بھی عطا ہیں کیے جو ایک دوسرے کو ہیں سمیٹنے والے، کہ جن کے پیچ بھی ان کی مناسبت سے ہیں، کہ جن کے پھیر بھی ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اور اپنی شکلوں کی ساخت اور مرکبات کے ساتھ، حیات و عمر کے سارے تناسبات کے ساتھ، بدن ہیں ایسے جو تدبیر بود و باش میں ہیں، اور ایسے دل ہیں کہ جو رزق کی تلاش میں ہیں، عظیم نعمتوں مشکور بخششوں کے ساتھ، سلامتی کے حساروں اور رحمتوں کے ساتھ، اور اس نے عمریں مقرر تمہاری کر دی ہیں کہ جو تمہارے ہی علم و خرد سے مخفی ہیں، گزشتہ لوگوں کے حالات و واقعات میں بھی تمہارے واسطے ہیں عبرتیں بڑی سے بڑی، جو لوگ سہم سے اپنے اڑا رہے تھے مزے، جو قید و بند سے آزاد پھر رہے تھے کھلے، مگر امیدوں سے پہلے ہی موت نے پکڑا، اجل کے ہاتھوں نے مقصد سے دور کر ڈالا، بدن وانا تھے جب کر نہ پائے تیاری، اور عنفوان جوانی میں بھی نہ عبرت لی، تو کیا شباب کے رکھوالے اس ضعیفی کے ہیں منتظر جو کمر کو جھکانے والی ہے، اور عافیت کی تر و تازگی جو رکھتے ہیں، وہ کیا حوادث امراض کو ترستے ہیں؟ یہ زندہ لوگ نہ جانے یہ کس خمار میں ہیں، یہ کیا اجل کی تباہی کے انتظار میں ہیں، کہ جب فراق کی نوبت قریب تر ہوگی اور انتقال کی ساعت قریب تر ہوگی، قلق کی کروٹیں سوز و تپش کا ہنگامہ گلے میں پھندا لعاب دہن لگا دے گا، وہ اقربا و اعزا کو دیکھتا ہوگا، وہ اپنے بچوں سے امداد مانگتا ہوگا، تو کیا اعزا نے اب تک اجل کو ٹالا ہے، یا رونا دھونا کسی کے بھی کام آیا ہے؟ نہیں اسے باندھا گیا ہے مرقد میں، اکیلا چھوڑ دیا جا چکا ہے مرقد میں، کہ اس کو کیڑوں مکوڑوں نے کر دیا ہے فنا، اور اس کی تازگی کو کر دیا ہے بوسیدہ، اور آندھیوں نے علامات سب مٹا ڈالے، اور حادثوں نے نشانات سب مٹا ڈالے، بدن جو تازہ تھے وہ سارے ہو گئے مردہ، اور ہڈیاں ہوئی طاقت کے بعد بوسیدہ، گناہ کے بارے گراں میں دبی ہیں سب روحیں، یقین غیب کی خبروں کا ہو چکا ہے انہیں، مگر کب؟ مرنے کے بعد، مگر نہ نیکی میں اب کچھ اضافہ ممکن ہے، نہ لغزشوں کے لیے ان سے توبہ ممکن ہے، اور آیا تم بھی سبھی ان کے خیشہ وند نہیں، انہی کے بیٹے نہیں، بھائی باپ بند نہیں، تمہیں بھی تو انہی حالات سے گزرنا
لینا ہے، انہی کے نقش قدم پر تو پاؤں دھرنا ہے، مگر یہ دل ہیں جو حصے سے اپنے غافل ہیں اور اپنی رشد و ہدایت پر غیر مائل ہیں، قدم کو ناروا میدان میں جمایا ہے، مراد رب کوئی ان لوگوں کے علاوہ ہے، اور ایسے لگتا ہے دنیا سمیٹ لینا ہی نظر میں ان کی ہے دانائی اور خرد مندی۔ یہ یاد رکھو اے لوگو تمہاری راہ گزر، پلے صراط ہے چلنا ہے ایسی راہوں پر، قدم قدم پر جہاں خوف کے مراحل ہیں، طرح طرح کے جہاں پر خطر منازل ہیں، خدا کے بندو خدا سے ڈرو تم اس جیسا کہ جیسے ڈرتا ہے ایک مرد زیرک و دانا، کہ جس کا قلب فقط محو فکر عقبہ ہو، بدن کو خوف نے جس کے تھکن میں ڈالا ہو، جو اس کی آنکھوں میں تھوڑی سی نیند باقی تھی بنا دیا ہو تہجد نے اس کو بیداری، جو جزا کی طمع کچھ ایسے سوار رہتی ہو کہ اس کے دن کی تپش پیاس میں گزرتی ہو، اور آرزوؤں کو تقویٰ نے روک ڈالا ہو، خدا کا ذکر زباں پر ہمیشہ رہتا ہو، اور اس نے خطروں کے دن سے بہت ہی پہلے یہاں طریقہ خوف کا اپنا چکا ہو بحر اما، وہ سیدھی راہ کے لیے ٹیری راہوں سے ہو بچا، ہدف کو پانے میانہ راہوں پر ہو جو چلا، نہ خود فریبی نے کوئی قلق ہو پیدا کیا، نہ شک و شبہ نے آنکھوں پر ڈالا ہو پردہ، مسر رسوں سے بشارت کی خوشبو ہوتا ہو، کرم کی راحتوں سے میٹھی نیند سوتا ہو، بحسن سیرت و کردار پل سے دنیا کے گزر گیا بس عادت و زاد راہ لیے، وہاں کی راہوں کا پیش نظر تھا ہر خطرہ، عمل میں جلدی کی مہلت میں تیز گام چلا، طلب میں عقبہ کی رغبت کے ساتھ آگے بڑھا، برائیوں سے مسلسل فرار کرتا رہا، نگاہ آج کے دن اس نے رکھی فردا پر، ہمیشہ اگلے مراحل پر رہتی اس کی نظر، ثواب کے لیے جنت سے بڑھ کے گھر کیا ہے، ثواب کے لیے جنت سے بڑھ کے گھر کیا ہے، عذاب کے لیے دوزخ سے بالا تر کیا ہے، مدد کے واسطے رحمان سے ہے بڑھ کر کون، سند کے واسطے قرآن سے ہے بڑھ کر کون، خدا کے بندو وصیت تمہیں یہ کرتا ہوں، اور اس خدا کے تمہیں خوف سے ڈراتا ہوں کہ جس نے عذر کی صورت تمام کر دی ہے، دکھا کے راستہ حجت تمام کر دی ہے، اور اس عدو سے بھی بیدار کر دیا ہے تمہیں، نفوذ کرتا ہے چپکے سے جو کہ سینوں میں، اور کانا پھوسی سے کانوں میں پھونک دیتا ہے، اور اس طرح سے تمہاری وہ جان لیتا ہے، وہ وعدہ کر کے امیدیں بندھائے رکھتا ہے، سنوار کر وہ بڑے جرم پیش کرتا ہے، بڑے گناہوں کو ہلکا بنا کے لاتا ہے، وہ ساتھی نفس کو جب پورا پھانس لیتا ہے تو جو سجایا تھا اس کی برائی کرتا ہے، سبک کیا تھا جسے خود ہی اس پر مرتا ہے، اور اس نے جس کا بھروسہ دلایا تھا پہلے اسی سے پھر وہ لئی ہی ڈرانے لگتا ہے۔ اسی خطبے کا ایک جز ہے اور آخری حصہ، پھر اس کو دیکھو کہ ارحام کے اندھیروں میں بنایا رب نے جسے اندرونی پردوں میں، کہ جو اچھلتا ہوا نطفہ تھا جو خون بنا، نہ کوئی شکل تھی جس کی نہ کوئی چہرہ تھا، وہی جنین بنا پھر وہ شیر خار بنا، وہ شیر خار لڑکپن کی پھر بہار بنا، وہ پھر جوان بنا رب نے اس کو دل بخشا، پھر اس نے بولنے والی زبان کر دی عطا، پھر اس کو دیدے بینا دیا کہ عبرت لے، نصیحتوں کا اثر لے برائیوں سے بچے، مگر قوا میں جب ایک اعتدال پیدا ہوا،
اور اس کا جب قد و قامت بلندی کو پہنچا تو پھر غرور و تکبر سے وہ بھڑک اٹھا اور اندھے پن سے بھٹکنے لگا، بہکنے لگا۔ ہوس کے ڈول وہ بھر بھر کے کھینچتا ہی رہا، نشاط و عیش کی وہ لذتیں اٹھاتا رہا۔ وہ چاہتا تھا کہ ہو خواہشات کی تکمیل، نہ غم کو غم وہ سمجھتا نہ خوف رب جلیل۔ یہاں تلک کے انہی فتنوں میں فریب کے ساتھ وہ مر گیا، ہوئی برباد مختصر سی حیات۔ نہ اجر اس نے کمایا نہ فرض پورا کیا، نہ اس نے کل کے لیے توشہ ہی کوئی بھیجا۔ ابھی بقیہ وہ سرمستیوں کی راہ میں تھا کہ مرگ بار مصائب نے کر دیا حملہ۔ وہ ہکا بکا سراسیمہ ہو گیا ایسے کہ جاگنے میں گزرتے تھے رات کے لمحے۔ شدید قسم کے دردوں نے اس کو گھیرا تھا، طرح طرح کے مصائب نے اس کو جکڑا تھا۔ حقیقی بھائی، مہرباں پدر، تڑپتی ماں اور سینہ کوٹنے والی بہن تھی پاس وہاں، مگر وہ نزع کی مدہوشیوں میں جکڑا تھا، نفس اکھڑنے کی بے چینیوں میں جکڑا تھا۔ پھر اس کے بعد تو چھائی ہوئی تھی مایوسی، کفن میں رکھ کے لپیٹا گیا بآسانی، اٹھا کے تختے میں رکھا تو خستہ حال تھا وہ، مرض کی وجہ سے بے انتہا نڈھال تھا وہ۔ پھر اس کے بعد جوانوں نے کچھ سہارا دیا، شفیق بھائیوں نے بڑھ کے اس کو کاندھا دیا۔ جب اس کے بعد مصیبت کے مارے گھر والے مشائعت سے گھروں کی طرف پلٹ آئے تو پھر بٹھایا گیا قبر میں پے پرسش، سوال کا وہ قلق، امتحان کی کاہش۔ وہاں کا سب سے بڑا غم وہ کھولتا پانی کہ جس سے ہوتی ہے اہل سقر کی مہمانی۔ بھڑکتے شعلوں کی لپٹیں نہ وقفے راحت، نہ روک دے جو عذاب خدا سے وہ طاقت۔ نہ کوئی موت کہ جس سے کوئی سکون ملے، نہ کوئی نیند کہ جس سے غموں کی دھوپ ٹلے۔ طرح طرح کی اجل اور گھڑی گھڑی کا عذاب، پناہ مانگتے ہیں ایسا ہو نہ روز حساب۔ خدا کے بندو کہاں ہیں کہو وہ لوگ جنہیں حیات دی گئی تو کھو گئے تعیش میں، انہیں بتایا گیا تو سمجھ گئے کامل، مگر جو دی گئی مہلت تو ہو گئے غافل۔ انہیں جو دی گئی صحت تو اس کو بھول گئے، ملی جو نعمتیں ان کو تو لے کے پھول گئے۔ انہیں بڑی سے بڑی مہلتیں بھی بخشی گئیں اور اچھی اچھی انہیں نعمتیں بھی بخشی گئیں۔ عذاب سے بھی ڈرایا گیا ہر ایک لمحہ اور ان سے وعدے بھی اچھے کیے گئے بخدا، مگر نہ فائدہ کوئی ہوا۔ ڈرو اب تم اور اجتناب بڑے جرموں سے کرو اب تم، اور ان خطاؤں سے ناراض جن سے مالک ہو تو ان سے دور رہو اور ان سے بچتے رہو۔ اے چشم و گوش کے رکھوالو یہ بتاؤ ذرا، اے اہل صحت و ثروت کہو یہ تم بخدا، کوئی بچاؤ کی جا بھاگنے کا میدان ہے، کوئی ٹھکانہ یا چھٹکارے ہی کا امکان ہے؟ اگر نہیں تو کہاں بہ کے جا رہے ہو تم؟ کدھر کا رخ ہے یا کس دھوکے میں پڑے ہو تم؟ یہ لمبی چوڑی زمین اور ہر ایک کا حصہ، ترجمہ دیکھیے، یہ لمبی چوڑی زمین اور ہر ایک کا حصہ ہے ایک ٹکڑا مگر وہ بھی اپنے قد بھر کا۔ یہ لمبی چوڑی زمین اور ہر ایک کا حصہ ہے ایک
ٹکڑا مگر وہ بھی اپنے قد بھر کا کہ جس کی خاک پا گالوں کو رکھ کے سونا ہے، نئے مکان کا انوکھا یہی بچھونا ہے۔ خدا کے بندو ہے موقع کرو خدا کو یاد، رسن ہے ڈھیلی ابھی روح ہے ابھی آزاد، ہدایتوں کے محل راحتوں کے در پر ہو، حضور عام میں ہو مجلسوں کے اندر ہو، تمہاری زیست کی سب مہلتیں سلامت ہیں، زمین توبہ کی سب وسعتیں سلامت ہیں، کہیں نہ تنگی و ضیق لحد میں سونا پڑے، کہیں نہ خوف و علم کا شکار ہونا پڑے، اور اس سے پہلے کہ وہ موت سر پہ آ جائے کہ جس کو آنا ہے اور رب گرفت میں لے لے، وہ رب جو مقتدر و قادر و توانا ہے، ہر ایک شے پر جو غالب ہے اور چھایا ہے۔ یہ تھا خطبہ غرہ جو نہج البلاغہ کا تیسرا آغا صاحب ریئلی آغا صاحب جو خطبہ ہے اس کی تو ایک اپنی ہی افادیت ہے، کیونکہ وہ امام الکلام اور کلام الامام ہے، لیکن جو خاص نظر ان کی آپ پہ پڑ گئی اور جس انداز میں آپ نے اس کو بیان کیا ہے، میں کہتا ہوں یہ ہماری یوتھ کے لیے خاص طور پر بالکل صحیح، بہت اور یہ ایک بہت بڑا میں کہتا ہوں ایک خزانہ ہے۔ اور اگر یہ میں کہتا ہوں کہ جس طرح یہ ابھی ریکارڈ ہو گیا پروگرام میں، اور اگر میں یہ سمجھوں گا کہ لوگ اگر اس کو ریکارڈ کر کے گھر میں رکھیں اور بچوں کو یہ سنوائیں اور ان کی سمجھ میں یہ آ جائے گا، کیونکہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ لوگ عربی سمجھتے نہیں ہیں، عربی پڑھ لیتے ہیں، ہم قرآن کو بھی پڑھ لیتے ہیں، قرآن کو بھی پڑھتے ہیں لیکن پڑھ جاتے ہیں بس، اور اس کے بعد پھر وہی ہو جاتا ہے کہ جی کیسے سمجھیں، لیکن یہ قرآن کے ساتھ ساتھ میں کہتا ہوں نہج البلاغہ جو ہے اس کا پڑھنا، اس کا نالج میں رکھنا، مولا نے کیا کہا، جو 1400 سال پہلے انہوں نے باتیں کی تھی وہ آج درست ہو رہی ہیں۔ بے شک، ٹھیک ہے ناظرین، دل تو نہیں چاہتا تھا کہ آپ سے بات ختم کریں، کیونکہ کلام اس طرح کا اور پھر آپ سے انداز آپ کا اس طرح کا، ہر بات دل میں اتر رہی تھی، لیکن ناظرین وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے۔ انشاءاللہ ابھی نہج البلاغہ کے حوالے سے اور دعائے کمیل کے حوالے سے اور پھر ایک دو اور بھی جو باتیں تھی، انشاءاللہ وہ آغا صاحب سے کسی اور دن اگلے کسی پروگرام میں آغا صاحب سے ضرور ہم ان کو دعوت دیں گے اور اپنے اس پروگرام میں اور ان سے بات اور وہ سنیں گے جو شعری مجموعے ہیں ان کے نہج البلاغہ کے حوالے سے، اس کے حوالے سے مزید باتیں ہوں گی۔ ناظرین جیسے آپ کو میں نے کہا وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے۔ آغا صاحب آپ کا ایک دفعہ سے پھر شکریہ، ہدایت ٹی وی کی طرف سے، انتظامیہ کی طرف سے اور ہماری طرف سے بھی۔ ناظرین اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان علیفی کو اجازت دیجیے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ خدا حافظ۔